جو سوال اس وقت میرے سامنے موجود ہے، عام طور پر سوسائٹی میں پوچھا نہیں جاتا، اگر شرم کی بنا پر نہیں پوچھا جاتا، لیکن یہ معاملات ہیں، ڈسکس ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں بھی ہمیں ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک رہنمائی ضروری ہے۔ سوال ہے مفتی صاحب کہ ایک حدیث سنی ہے کہ میاں بیوی شرمگاہ دیکھیں تو بچہ نابینا پیدا ہوتا ہے، حدیث اور اس مسئلے کی وضاحت کیجیے گا مفتی صاحب۔ یہ جو نظریہ ہے، یہ جو فکر ہے، اس بنیاد پر قائم ہے کہ یہ ایک حدیث ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور اس کی نسبت بھی کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا اور انہوں نے میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ اچھا، اور یہ بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے جماع کے وقت بندہ اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھے یا بیوی خاوند کی شرمگاہ کو دیکھے تو اس صورت میں بچہ اندھا پیدا ہوتا ہے۔ جی جی بالکل۔ یہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے دین میں۔ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جس بات کی نسبت کی جاتی ہے اس میں مجہول راوی ہے، پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے کون نہیں ہے، تو مجہول راوی کی روایت تو نہایت ضعیف ہوتی ہے، قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی روایت صحیح اور ثابت روایت نہیں ہے کہ خاوند اور بیوی جو ہے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دے سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب لباس بندہ پہنتا ہے تو اس سے اس کے اندرونی اعضاء چھپے رہتے ہیں، نہیں چھپے رہتے، تو عورتیں یعنی بیوی خاوند ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اور صحیح حدیثوں میں جو بات آئی ہے بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں صحیح ثابت روایت وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا وہ نہاتے تھے، ایک ہی برتن سے نہاتے تھے، اور وہ جب نہاتا ہے بندہ تو کپڑے اتار کے نہاتا ہے۔ تو یہ کیسی ایک غیر منطقی بات لوگوں نے مشہور کر دی ہے۔ ہاں جی، اور یہ اس بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، بعض جو کم علم ہوتے ہیں یا ان کے پاس مضبوط علم نہیں ہوتا، انہوں نے اپنے خاوندوں سے، بیویوں نے خاوندوں سے جھگڑا شروع کر دیا ہے کہ یہ شرمگاہ کو دیکھنا تو جائز نہیں ہے۔ خاوند نے بیوی کو ایسے کہنا شروع کر دیا، نہیں ایسی کوئی روایت بھی نہیں ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ نے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے کھیتی ہے، جیسے تم آؤ، جس کیفیت میں تم آؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں یہ آ گیا ہے کہ حین تضعون ثیابکم، جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، تو میاں بیوی جب کمرے میں ہوتے ہیں اللہ نے فرما دیا اس وقت یہ بچے بھی آئیں، تمہارے اپنے بچے اجازت مانگ کے آئے۔ کب؟ جب عشاء کے بعد کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت ہے، اور جب ظہیرہ قیلولہ کرتے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، تو یہ کپڑے اتارنا، یہ تو میاں بیوی جب ہوتے ہیں تو کپڑے اتار کے سوتے ہیں، جو عرب کا طریقہ تھا اور پہلے سے چلا آ رہا طریقہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجھے صاحب۔ اسی کے ساتھ ایک ملتی بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ بالکل گھپ اندھیرا ہونا چاہیے، یعنی میاں بیوی اگر وہ تھوڑی بھی روشنی ہوگی تو وہ نہیں ٹھیک۔ جی بالکل۔ تو یہ بھی ایک اپنی طرف سے بات ہے، یہ بھی تقریباً اسی کی تائید میں ہے کہ یعنی ایسی کوئی شرعاً پابندی نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں بھی دن کو بھی رات کو بھی جب بھی موقع ملتا تھا نبی میں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو فرشتوں نے غسل دیا تھا وہ ظاہر ہے دن کے وقت انہوں نے حقوق زوجیت قائم کی اور ایسا ہوا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی سوال آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ جو شخص اس کو اگر یعنی میاں بیوی کے حقوق قائم کرنے کی اجازت ہے تو دیکھنے کی ممانعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی دیکھنا تو کم درجہ عام فہم بات ہے۔ جی تو جب وہ اجازت ہے۔ بہت شکریہ۔